آج پاکستان مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز صاحبہ تو پاکستان آ چکی ہیں۔ مہنگائی کا ادراک بھی انہیں ہے، اعتراف بھی کر رہی ہیں، چھٹکارا حاصل کرنے کا فارمولا بھی شاید ان کے پاس موجود ہے۔ ان کی آمد کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یاسر، میں ابھی ایک شادی سے آیا ہوں۔ شادی پر گورنر پنجاب سے لے کر مسلم لیگ نون کے تقریباً تمام وزراء موجود تھے اور میری ان سے بڑی تفصیلی گفتگو ہو رہی تھی، اور مجھے ان میں سے کسی ایک نے یہ بات نہیں کہی، کسی ایک نے، کہ آنے والے چند سالوں میں بھی یہ مہنگائی پر کنٹرول کر لیں گے۔ بلکہ مجھے تو 3 وزراء نے یہاں تک کہا کہ ہم تو ڈرتے اپنے حلقوں میں نہیں جا رہے کہ اپنے حلقوں میں جا کر ہم کمپین کیسی کریں گے، کس طرح کمپین کریں، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ اور آنے والے دنوں میں شاید 2 دن بعد یا 3 دن بعد پیٹرول بھی ہمیں نہ ملے۔ اور یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کسی تحریک انصاف کی نہیں، یہ مسلم لیگ نون کے وزراء کی بات بتا رہا ہوں۔ میں جس شادی سے ابھی آیا ہوں، سلمان غنی صاحب کے بیٹے کی شادی تھی، تو یہ تو عالم ہے۔ آج میں نے اپنی آنکھوں سے آج مریم صاحبہ کا جلسہ دیکھا ہے۔ میں اسپیشل دیکھنے گیا، میں نے کہا دیکھوں تو صحیح یار، 10 لاکھ لوگ اکٹھے ہونے ہیں، اتنا پیسہ لگایا گیا ہے، پورے پنجاب کو بینر سے بھر دیا گیا ہے، سرکاری ملازمین کی ایک فوج جو ہے اسے وہاں پہ کہا گیا کہ آپ نے پہنچنا ہے، وہاں پہ حاضریاں لگ رہی ہیں۔ لاہور شہر کے اندر گجرانوالہ، شیخوپورہ، اوکارا، ساہیوال، چیچا وطنی، پتوں کی کسی ایک جگہ سے میاں چنو سمیت کسی جگہ پہ ویگنیں نظر نہیں آ رہی، ساری مسلم لیگ نون نے بک کر لی ہیں۔ کتنا بڑا اجتماع ہوگا۔ تو میں گیا وہاں پہ، میں نے وہ پنڈال دیکھا، 2000 کرسی ٹوٹل تھی، 1300 لگی ہوئی تھی، 700 سائٹ پہ پڑی تھی، بعد میں لگا لے وہ بھی لگا لے۔ اور میکسیمم، میں نہیں یہ کہہ رہا، یہ ان کی اپنی ایجنسیاں کہہ رہی ہیں، جو ان کی اپنی ہوئی ایجنسیاں کی رپورٹ ہے کتنے لوگ ہیں۔ ایک نے لکھا ہے 5300، ایک نے لکھا ہے 5900، اور ایک نے لکھا ہے 5000 کے قریب یہ لفظ لکھ۔ اب مریم صاحبہ کے آنے سے جو توقعات تھی، اگر مریم صاحبہ کو یہ توقع ہوتی، وہ تو 10 لاکھ مجمع کے سوچ کے آئی تھی نا۔ پہلی بات تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ مریم صاحبہ کیا کوئی چیز فتح کر کے آئی تھی، کیا کوئی ورلڈ کپ جیت کے آئی تھی، کیا وہ کوئی لندن سے اتنا پیسہ لے کر آئی تھی جو عوام کے لیے ہو کہ اس کو ان کا ایسا استقبال ہو رہا ہے کیا تھا جی؟ وہ گلے کا آپریشن کرانے گئی تھی، آپریشن کرا کے واپس آ رہی ہیں اور ان کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ یہی پیسہ استقبال کا، یہی ویگنوں کا کرایہ، یہی بینروں کی پیمنٹ، یہی ساری چیزیں اگر آپ غریبوں پہ خرچ کر دیتے، آپ ان لوگوں کو جو آٹا اور روٹی کے لیے ترس رہے ہیں ان کو دے دیتے، وہ لوگ جن کے گھروں میں فاقے ہیں ان کو دے دیتے، وہ لوگ جو ایک پیراسیٹامول کی گولی کو ترس رہے ہیں اس کو دے دیتے، وہ لوگ جن کے پاس پیناڈول نہیں ہے ان کو دے دیتے، وہ لوگ جو آج سڑکوں پہ بے روزگار پڑے ہیں، جن پہ سردی میں جن کے پاس رضائی کمبل چادر نہیں ہے ان کو دے دیتے، تو شاید ان کا ووٹ بینک بچ جاتا۔ یاسر، آج غور کریں آپ، آج سب سے چھوٹی تقریر کی ہے مریم صاحبہ نے۔ مریم صاحبہ کی تقریر نکال کے دیکھ لیں، 1 گھنٹے کی ہوتی ہے، کیونکہ انہیں نظر آ گیا آج آدھی قیادت نیچے رہی، آج آدھی قیادت کو دوپر چڑھنے نہیں دیا گیا، آج سزا دی گئی کہ آپ بندے نہیں لائے، آپ نہیں لائے۔ ذرا عثمہ بہاری صاحب کا وہ سارٹ ہو سکے تو وہ بھی دکھا دیں کہ وہ زمین پر دھرنا دے گے کس طرح بیٹھی ہیں، باقی لوگوں کو بھی دکھا دیں۔ اور آج آپ دیکھیں کہ مین قیادت کتنے لوگ تھے جن سٹیج پہ جن کی تقریریں کروائی گئی۔ آج بیسکلی نون لیگ کا وہ ووٹ بینک، وہ شور جو ہوتا تھا وہ نہیں تھا۔ آج آپ نے ایک سائڈ کی سڑک پر ایک ٹینٹنگ کر کے آپ نے لگایا ہوا تھا، آپ لوگوں کی حاضریاں بھی لگا رہے تھے، آپ ایم پی ایم این ایس کی بھی حاضریاں لگا رہے تھے، آپ گنتیاں بھی کر رہے تھے، آپ نے ان کاریوں کو بھی دیکھ لیا، ان چیزوں کو، ہر چیز آپ کے سامنے آ گئی۔ اصل معاملہ کیا ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ مہنگائی حد سے بڑھ گئی ہے۔ آپ کو چاہیے تھا آج شارٹ وہ بھی سنا دیتے ہم، وہ شارٹ جو جب انہوں نے حکومت لی تو مریم صاحبہ نے کہا تھا کہ اگر 1 روپیہ یا 1 پیسہ بھی پیٹرول سستا ہوا تو میاں شہباز شریف صاحب فوری ریلیف دیں گے۔ یاد ہے نا آپ کو یاسر صاحب؟ جی، انہوں نے یہ لفظ کہے تھے، لیکن کیوں نہیں دیا؟ بھائی آنے والے 3 سے 4 دن بعد مہنگائی کا جو طوفان آ رہا ہے اس کے بعد آپ دیکھیے گا ان حکمرانوں کی نیندیں اڑ جائیں گی۔ یہ مریم صاحبہ کو باقاعدہ بلایا گیا ہے،
مریم صاحبہ کو اس لیے بلایا گیا ہے کہ آئیں آ کر کپتان کا زور توڑیں، آئیں آ کر کپتان کے خلاف کمپین کریں، آئیں آ کر عوامی اجتماعات کریں، آئیں آ کر عوام کو اپنے ساتھ ملائیں، لیکن پہلے اوور میں ہی یہ آؤٹ ہو گئی ہیں۔ پہلا اوور تھا آج، پہلے اوور کی پہلی گیند پہ آؤٹ ہو گئی ہیں کہ 15-20 منٹ 25 منٹ کی تقریر کی، اس کے بعد سیدھی گھر چلی گئی۔ بھائی اگر یہ مجمع بڑا ہوتا تو یہ جاتی وہاں پر پورے روٹ کے ساتھ اور سارا دن ڈسکس ہوتا کہ مریم صاحبہ کا فلاں جگہ پہ قافلہ پہنچا ہے، فلاں جگہ قافلہ پہنچ گیا، فلاں جگہ قافلہ پہنچ گیا۔ دوسری بات، آپ کس طرح کہہ رہی ہیں؟ آپ پہلے کہہ رہی ہیں آپ اسحاق ڈار پہ یقین رکھیں، اس کے بعد آپ کہہ رہی ہیں اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں۔ آپ کہیں صرف اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں، اسحاق ڈار پہ یقین نہ رکھیں۔ اسحاق ڈار نے تو بیڑا غرق کر دیا، کیا نہیں کیا؟ کیا اسحاق ڈار نے وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا؟ یا اسحاق ڈار نے کوئی چیز سستی کی؟ کیا اس ملک کے اندر کوئی ایک ڈالر سمگلنگ کرنے والا پکڑا گیا؟ نہیں پکڑا گیا یاسر۔ اب عام ذہن میں رکھیے گا، آنے والے چند دن، میں نے اس دن بھی کہا تھا یاسر اگلے ہفتے جب آپ پروگرام کریں گے، میں آج بھی جو میں نے کل بات کی تھی، آج بھی اس بات میں سٹینڈ لے رہا ہوں، اگلا ہفتہ جب ہم پروگرام کرنے بیٹھیں گے، اس ملک کی سیاسی صورتحال ایسی تیزی سے تبدیل ہو چکی ہوگی کہ حکمران گھروں سے باہر نہیں نکلیں گے، لوگوں کے حکمرانوں کے دفاتر بند ہو جائیں گے، سیاست دانوں کو ووٹ مانگنا مہنگا پڑ جائے گا، سرکاری افسران شاید اپنی گاڑیاں استعمال کرنی چھوڑ دیں، یہ حالات ہو جائیں گے۔ بھوکا شخص اپنے آپ کو اس وقت موجودہ صورتحال کیا ہے؟ اپنے بیٹے کی بھوک برداشت نہیں کرتا۔ بہت سی جگہوں سے اطلاعات یہ ہیں کہ پیٹرول نہیں مل رہا، قطاریں لگی ہوئی ہیں، پاکستان کے اندر معاشی بحران جنم لینے والا ہے۔ یہ پیٹرول جو نہیں مل رہا، یہ قیمت بڑھنے کی وجہ سے نہیں مل رہا جس کی ممکنہ امکانات ہیں، یا پھر شارٹیج ہو چکی ہے جس کی وجہ سے قطاریں لگی ہوئی ہیں؟ دیکھیں جی، شارٹیج بھی ہو چکی ہے، 5% شارٹیج ہے، اور 95% جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت بڑھنے کے لیے مافیا جو ہے وہ اکٹھا کر رہے ہیں، وہ پیٹرول روک کے بیٹھ گئے، کیونکہ اس ملک میں صرف ایک ہی کام ہو رہا ہے، سیاسی افراد کو نشانہ بناؤ، لوگوں پر ایف آئی آر درج کرو، پولیس کی ڈیوٹیاں لگاؤ، کہو کہ انہیں پکڑو، انہیں جیلوں میں ڈالو، ان پر مقدمات درج کرو، کسی کی نہیں ماننی، کسی افسر کو نہیں ماننی، کسی قانونی ادارے کی نہیں ماننی، یہ سارا چل رہا ہے یاسر، اور اس کی طرف توجہ کوئی نہیں دے رہا۔ اب بھائی 1 سے 1.5 ماہ بعد آپ کے رمضان شریف آنے والا ہے، رمضان شریف میں ویسے چیزیں ڈبل ہو جاتی ہیں، کس طرح کریں گے آپ؟ پیٹرول اگلے 2 دن بعد مجھے آپ اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈلوا کے دکھائیے گا، آپ دیکھیں گے گا کیا ہوگا۔ پیٹرول اس وقت آئے گا جب اس کی قیمت 50 روپے کم از کم بڑھ چکی ہوگی، پھر یہ پیٹرول ملے گا، لیکن 50 روپے بڑھنے کے بعد کون پیٹرول ڈلوائے گا؟ لوگوں کے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا؟ جن کی تنہائی کم ہے ان کے گھر میں آٹا کس طرح جائے گا؟ لوگ میں نے کہا تھا کل بھی کہ لوگوں نے بچوں کو اسکولوں میں پڑھانے سے ختم کر دیا ہے، لوگوں کے بچے اب اسکول نہیں جا رہے، ان کے پاس فیسوں کے پیسے نہیں ہیں، کتابوں کے پیسے نہیں ہیں۔ ہسپتالوں کے اندر صورتحال یہ ہے کہ آپ ہسپتال والے خود کہتے ہیں کہ جناب میڈیسن نہیں ہے، بازار سے لے کر آئیں۔ بازار سے سرکاری اسپتال میں جانے والا کہاں سے میڈیسن لائے گا؟ سرکاری اسپتال میں جانے والا کہاں سے بیچارے اتنی ہمت رکھے گا؟ پرائیویٹ اسپتالوں میں جانے کی پوزیشن یہ ہے کہ کئی پرائیویٹ اسپتال جو ہے وہ بالکل بیٹھے ہوئے ہیں کہ آئے جو بھی آئے اسے ذبح کر دیں، اسے مار دیں، اسے کاٹ دیں۔ تو یہ تو عالم ہو چکا ہے یاسر۔ فرٹیلائزیشن تو اتنی رانا صاحب بڑھ چکی ہے کہ کینسر کے علاج کے لیے جو انجیکشن ہوتا تھا پہلے 22,000 روپے کا، اب وہ 60,000 روپے میں بلیک مارکیٹ سے مل رہا ہے۔ شکر کرے 62 پہ مل رہا ہے۔ مجھے بتائیے اس کے ذمہ دار کون ہے؟ یہ کس کی حکومت ہے؟ اس کی ذمہ دار حکومت ہے، چاہے کسی کی بھی حکومت ہو، اس کی ذمہ دار وہ ادارے ہیں جن کی یہ ذمہ داری تھی۔ لیکن بدقسمتی ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر ملک کے اندر معاشی استحکام نہیں لایا جا رہا، یہاں پر سیاسی قتل عام کیا جا رہا ہے، یہاں پہ سیاسی انتقام لیے جا رہے ہیں۔